رہے گا. اللہ کے نبی نے پیشین کوئی کی بتایا آپ نے. جو آج جو پیسوں کسرت جو خزانہ کو لے کر بیٹھا ہے بادشاہ, اس کا خزانہ بھی مدینے کے اندر آ کر ہی رہے گا اور اسلام کا جو ہے سر بلند ہوگا, اسلام کا بہت بڑا ہوگا. حضرت عادی جو تذکرہ کرتے جوانی کی حالت میں آج ضعیف کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, آج بڑھاپے کے دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے ذکر کر رہے ہیں کہ لوگوں جانتے ہو اللہ کے نبی نے یہ 3 پیشین گوئی کی کہ اسلام ایک زمانہ ایسا آئے گا, اسلام کا تو بول بالا ہو کر ہی رہے گا, کسی کے ساتھ راہزنی نہیں کی جائے گی, کسی کا مال نہیں لوٹا جائے گا. آئے عادی ہاں ایک زمانہ ایسا آئے گا کیسر و کسرا کا جو خزانہ مدینہ کے اندر آ کر ہی رہے گا. اپنے ساتھیوں سے ذکر کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں اس بات کا کہ آئے میرے ساتھیوں, جب میں اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا تو اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی. 2 چیزیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے, اپنی جیتے جی دیکھ لی ہے. کون سی چیزیں؟ نہ کی بات کسی کے ساتھ راہزنی کی جا رہی ہے, کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے, کسی کا مال جمع نہیں کیا جا رہا ہے. آئے میرے ساتھیوں, اسلام لانے کے بعد اللہ نے جو چیز کہا ہے کہ ہم اسلام کے سر بلندی کریں گے, وہ چیز میں دیکھ رہا ہوں. اسلام کا بول بالا ہوا جو ہے نظر ہوتا ہوا آ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں. لیکن اے لوگوں جانو, جب حضرت عمر فاروق خلافت میں آئے, خلیفہ بنے, تو قیصر و کسریٰ سے انہوں نے جنگ کی. اسلام کی تاریخ میں اتنی بڑی جنگ ہوئی کہ پوری کی پوری خزانہ لا کر مدینے کے اندر رکھ دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حضرت علی اپنے آنکھوں سے معاہدہ مشاہدہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا, لوگ سونے بھر بھر کے, چاندی بھر بھر کے زکوٰۃ کے لیے صدقہ خیرات کرنے کے لیے نکلیں گے, ان کی سونے چاندی کی زکوٰۃ کوئی دینے والا بھی نہیں رہے گا. بھائی سب کیجیے, زکوٰۃ شریعت کا اسلام کا تیسرا رکن ہے, تیسرا پلر ہے. آج انسان اگر زکوٰۃ صدقہ خیرات کی بات اگر کرے تو انسان جیسے لگ رہا ہے کہ اسے کوئی چھینا چھپٹی کرنے جا رہا ہے, کوئی اسے مال پر ڈاکہ کرنے جا رہا ہے, حالانکہ اس کا مال نہیں ہے وہ. لیکن پھر بھی حضرت عادی نے کہا اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کیا, بتایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے سونے بھر بھر کے, چاندی بھر بھر کے لوگ تلاش میں ہوں گے کہ میں کہاں پر کون سے خیر کے کام میں جو ہے اس سونے چاندی کو لگا دوں, دیکھ زکوٰۃ کی شکل میں, اور کوئی دینے والا نہیں رہے گا. بھائی تصور کیجئے, صحیح جامع کی روایت ہے, اللہ نے فرماتے کہ وہ جانتے ہو ایک شخص جو ہے زکوٰۃ یعنی صدقہ خیرات دینے کے لیے نکل پڑا رات کی تاریکی میں, لا تصدقن نہیں رہا, آج میں جاؤں گا اور صدقہ دے کر آؤں گا, صدقہ خیرات کر کے آؤں گا. وہ شخص جاتا ہے اور اپنے مال کو جو ہے ایک طوائف نشینوں کو لے کر چلا جاتا ہے. نچنیاں ہوتی ہے, زناکار ہوتی ہے, بدکار ہوتی ہے, فحشکار ہوتی ہے, جسی بیچنے والی ہوتی ہے, وہ شخص کو لے کر چلے آتا ہے. اس پر معلوم پڑتا ہے جو میں صدقہ خیرات کے اندر پیسہ تھا وہ تو مجھے غلط جگہ لے کر چلے آیا. اس کی نیت دیکھیے, اچھی نیت, اخلاص تھی نیت کے اندر, خلوص اللہیت تھی, لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ جس کو میں نے دیا صدقہ خیرات کوئی نشینیت تھی, ایک طوائف نشین والی, وہ تو لے کر چلے آیا. پھر سوچا میں نے تو جہاں پر انویسٹ پیسہ کیا ہوں, جہاں پر میں زکوٰۃ دے کر آیا ہوں, وہ تو پھر ایک نشینیت تھی, طوائف کو پیسہ دے کر آ گیا, میرا پیسہ برباد ہو گیا, مجھے یقین نہیں ملے گی. پھر دوسرے دن اس نے عہد کیا اور کہا لا تصدقن لیلا, آج میں پھر جاؤں گا اور صدقہ خیرات کر کے آؤں گا, اپنے زکوٰۃ کو پیسے کو اچھی جگہ استعمال کر کے آؤں گا. وہ آتا ہے رات کی تاریکی میں نکلتا ہے اور اپنے اس پیسے کو ایک چور کو دے دیتا ہے, چور کو دے دیتا ہے. اب وہ پھر دوسرے دن پتا چلتا ہے کہ میں اپنے پیسہ جہاں خیر کے کام لگانے والا تھا وہ تو چور کو بھی چلے آیا, اب مجھے اس کا ثواب کیسے ملے گا, میں کیا کروں. پھر تیسرے دن وہ جو ہے عہد کرتا ہے آج بھی جاؤں گا اور کسی اچھی جگہ پر جو ہے اس کو خرچ کروں گا, استعمال کروں گا, تاکہ اس کا مجھے اجر و ثواب ملے. تیسرے دن جاتا ہے اور اپنے سب کے خیرات کو پیسے جو ہے ایک بخیل کنجوس کو دے دیتا ہے, اپوائنٹ دے دیتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ جانتے ہو وہ شخص ہے, اس کی نیت میں دیکھیے اخلاص تھی, اللہ کی خلوص تھی, تو اجر و ثواب کی نیت سے گیا تھا وہ دینے کے لیے. لیکن دیکھیے اس کے پیسہ کہاں پر گیا, ایک تو طوائف کھانے میں, دوسرا چور کو, تیسرا بخیل کو, کنجوس. اللہ کے فرماتے ہیں لوگوں کو جانتے ہو اس کی سزا کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند آئی اس کی سزا کو کہ میرا بندہ جو ہے اخلاص اللہیت کے ساتھ, خلوصیت کے ساتھ نکلا میرے راہ میں خرچ کرنے کے لیے, تو اس کو میں اس اجر سے محروم نہیں کروں گا, اس کا ثواب کو دے کر ہی رہوں گا. بھلے ہی غلط جگہ پر دے گیا, اس نے اسے معلوم نہیں تھا نا کہ وہ طوائف تھی, وہ چور تھا, وہ بخیل تھا. اب دیکھیے اللہ نے کہتے ہیں لوگوں
जिस जिनाकार, जिस फहशकार औरत को उसने पैसा दिया था, उसके उस पैसे से उसने अपनी जिंदगी जो है संवार ली, उसने उस जिनाकारी से बदकारी से तौबा कर ली और दीन इस्लाम की तरफ चली आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पैसे की तौफीक से उस जानिया को एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत काम कर रही हूँ, इस पैसे से मैं अपनी जिंदगी लाइफ को सेटलमेंट कर लेती हूँ और इस जिनाकारी जैसे फाशिक काम को मैं छोड़ देती हूँ और इस्लाम में इस्लाम की तरफ चली आती हूँ। अल्लाह ने उसके पैसे में ये बरकत दी। और दूसरा जो चोर था, जो उसने चोर को जो पैसा दिया था, उसने वो चोर जो है चोरी करने से तौबा कर लिया, कहने लगा कि कौन अल्लाह का बंदा है, रात की तारीकी के अंदर मैं चोरी करने जा रहा हूँ, ये अल्लाह का बंदा तो खैर काम में निकला है, ये जो मुझे पैसा दिया है अब मैं तिजारत शुरू करूंगा, बिजनेस करूंगा और चोरी नहीं करूंगा। दूसरी सिफत और तीसरी सिफत ये थी, जहां जिस बखील को उसने दिया था वो बखील बहुत मालदार आदमी था, बहुत पैसे वाला